الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، جن آیات کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ بہت معروف اور مشہور آیات ہیں۔ جمعہ اور عیدین کے خطبے میں اخیر میں ان آیات کو اتنی کثرت سے پڑھا جاتا ہے کہ خطیب صاحب کا پڑھتا ہوا سن سن کر مصلیوں کو یاد ہو گئی ہے یہ آیت۔ خطیب صاحب کا پڑھتا ہوا سن سن کر مصلیوں کو، نمازیوں کو یہ آیت یاد ہو گئی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو ابھی تو امام صاحب اس آیت کریمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور پیچھے سب بندی شروع ہو جاتی ہے۔ علامت بن گیا ہے کہ خطبہ ختم ہو رہا ہے، خطبہ فنش ہو رہا ہے۔ لیکن ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کیا سبق دیا ہے۔ آیات سنتے تو ہیں اور سن سن کر آیات ہمیں یاد بھی ہو گئی ہے، لیکن ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کیا پیغام دیا ہے۔ بعض حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پوری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جمع فرما دیا ہے۔ اسلامی جتنی بھی تعلیمات ہیں، تمام تعلیمات، ساری تعلیمات کا نچوڑ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے۔ بلکہ یہ آیت کریمہ اقصب ابن سیفی ایک بہت بڑے آدمی تھے، ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بھی بنی تھی۔ حضرات مفسرین نے ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ نقل فرمایا ہے کہ اقصب ابن سیفی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اعلان سنا تو ان کے دل میں بات یہ آئی کہ مجھے اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی تعلیمات کو معلوم کرنا چاہیے۔ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، جا کر ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پورا ارادہ کیا۔ قوم کو پتہ چلا تو قوم نے یہ کہا کہ آپ بڑے آدمی ہو اور آپ جیسے بڑے آدمی کا محمد کے پاس جانا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ راستے میں کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دے، راستے میں آپ کو کوئی مار دے، اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی طرف سے کوئی قاصد اور کوئی ایلچی تیار کر دو۔ وہ آدمی جائیں گے اور محمد کے پاس جا کر اسلامی تعلیمات کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ معلوم کریں گے۔ چنانچہ قوم نے 2 آدمیوں کو تیار کیا۔ 2 آدمیوں کو تیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب وہ دونوں شخص آئے تو انہوں نے سب سے پہلا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ من انت وما انت، آپ کون ہو اور آپ کیا ہو۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، من انت وما انت، آپ کون ہو اور آپ کیا ہو۔ تو ان دونوں قاصدوں اور ایلچیوں کے دل میں یہ تھا کہ پہلے سوال کے جواب میں شاید محمد اپنا پورا نسب نامہ ذکر کر دیں گے اور اپنی تعریف اور اپنے اوصاف خوب ذکر کریں گے۔ آپ کون ہیں؟ آج آدمی کہتا ہے کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ یہ تو کون ہے؟ تو مٹی سے بنا ہوا پتلا ہے۔
تیرے اندر سے اگر روح نکل جاوے تو تجھے دفن کر دیا جائے گا، اور کیا ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ شاید محمد پہلے سوال کے جواب میں اپنا پورا نسب نامہ، اپنی پوری پیڑھی ذکر کریں گے اور اس میں اپنی تعریف، اپنے اوصاف بیان کریں گے، اپنی خوبیاں بیان کریں گے، اور دوسرے سوال کے اندر جواب میں بھی ایسی ہی بات آپ اپنا عہدہ وغیرہ ذکر کریں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، بس میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے، بس اتنا ہی ذکر کیا۔ اور دوسرا سوال جو کیا تھا، اس دوسرے سوال کے جواب میں کہ بھی آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کیا ہے۔ تو دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اس کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے اور اس کی تعلیمات کو میں عام کرتا ہوں، اس کی ہدایت کے مطابق میں لوگوں کو باتیں بتاتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت کریمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو پڑھ کر سنائی۔ چونکہ وہ عربی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے وہ آیت کیا پڑھی، ذرا دوبارہ سنائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ وہ آیت سنائی، 3 مرتبہ سنائی، بار بار آیت پڑھی، یہاں تک کہ آپ کے بار بار پڑھنے کی وجہ سے ان دونوں کو وہ آیت یاد ہو گئی، زبانی یاد ہو گئی۔ پھر وہ دونوں اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، اور جیسے ہی واپس لوٹے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، یہ سننے کے لیے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا پیغام لے کر آئے ہوں گے، کوئی بہت بڑی بات لے کر آئے ہوں گے۔ سننے کے لیے سارے لوگ جمع ہو گئے، قوم کے سارے افراد جمع ہو گئے۔ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم تو محمد کے پاس گئے تھے اور 2 سوال کیے صرف کہ من انت، آپ کون ہے، وما انت، آپ کیا ہے۔ تو ہمارے دل میں تو یہ تھا کہ شاید وہ اپنی تعریف کے پھول باندھیں گے اور اپنا سمجھے اپنی خوبیاں بیان کریں گے، لیکن پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میرا نام محمد ہے اور والد کا نام عبداللہ ہے۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ ہمیں پڑھ کر سنائی، اور اتنی مرتبہ پڑھی کہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں آیت کریمہ یاد ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے وہ آیت کریمہ اقسم ابن سیفی اور قوم کے سامنے سنائی، تو اقسم ابن سیفی نے کہا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم دیتا ہے، وہ سمجھے محمد جو ظاہر ہوئے ہیں وہ شخص اچھی تعلیم دیتا ہے، پاکیزہ تعلیم دیتا ہے، وہ انصاف کی تعلیم دیتا ہے، وہ لوگوں کو ظلم سے، بغاوتوں سے اور لوگوں کو بری باتوں سے، منکرات سے روکتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جلدی سے اسلام میں داخل ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ سمجھے اس آیت کریمہ کی وجہ سے اکثر بن سیفی اپنی قوم کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ آیت کریمہ ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بنی تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ آیت کریمہ خطبوں کے آخر میں پڑھی جانی شروع ہوئی ہے۔ جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے آخر میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ شروع ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کے کرنے کا، 3 کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ 3 کاموں کے کرنے کا اور 3 کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تم کو عدل یعنی انصاف کا، احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور بے حیائی، برائی کے کاموں سے اور بغاوت یعنی ظلم وغیرہ سے تم کو روکتے ہیں۔
3 کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے: انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینا۔ دیکھیے پہلا لفظ اس کے اندر ہے عدل۔ یہ عدل کا لفظ عربی زبان میں جب ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے برابری کرنا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی انصاف کرنا۔ بھئی عدل کرو، انصاف کرو۔ عدل کرو یعنی کیا؟ انصاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر اس کے 3 درجے ہیں، انصاف کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی، بندہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان انصاف کا معاملہ کرے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ بندہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کیا کرے؟ انصاف کا معاملہ کرے۔ اپنے اور خدا کے درمیان انصاف کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو بجا لائے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے، اور دوسرے بہت سے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائے، اور بہت سے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ جھوٹ سے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، برائی کرنے سے روکا ہے، بد نظری سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے، اور ناحق کسی کا مال لوٹنے سے روکا ہے، ناحق کسی کو قتل کرنے سے روکا ہے، کسی کی ملکیت اور جائیداد کو ہڑپ کرنے سے روکا ہے۔ بہت سے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو آدمی یہ کیا ہے؟ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان معاملہ صاف کر لے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائے، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ عدل کا پہلا درجہ ہے۔ عدل کا کیا ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے۔ عدل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، آدمی اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ بھئی کوئی شخص اپنے آپ پر ظلم کیسے کرے گا؟ سوال ہوگا کہ کوئی شخص اپنے آپ پر ظلم کیسے کرے گا؟ میں اپنی ذات پر تھوڑا ظلم کر سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص اپنی ذات پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، آدمی اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے۔ آدمی اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ کیا مطلب اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی ذات کو کسی ایسے کام کے اندر نہ لگائے کہ جس کی وجہ سے اس کی ذات خطرے میں پڑ جاوے، اس کا جسم خطرے میں پڑ جاوے، اس کی روح خطرے میں پڑ جاوے، اس کو کوئی جانی مالی نقصان ہو، جانی مالی نقصان ہو۔ ایسا جو ہے کوئی شخص اپنے کام اپنے ذمے کوئی سمجھے بوجھ نہ لے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آسانی سے 20 کلو کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، 20 کلو کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں، اس مزدور طبقے کی جو 50 کلو اور 100 کلو کی بوریاں اٹھاتے ان کی بات نہیں کرتا ہوں میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں۔ ایک عام آدمی، میں تو 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں تو 20 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ عام آدمی اگر سمجھے 20 کلو اٹھا سکتا ہے تو اس کے لیے 30 کلو، 40 کلو، 50 کلو کا بوجھ اٹھانا، اپنے سر پر رکھنا، اپنی پیٹھ پر رکھنا، یہ اپنے ساتھ کیا ہے؟ ناانصافی ہے۔ یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کیا ہو؟ زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اس کے سر کے اندر ہیمریج ہو جاوے، زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اس کی کمر کی اور ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ جاوے۔ ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ۔ آدمی اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو، بندے کو اپنی صحت اور تندرستی کی حفاظت کرنا بھی فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کی وجہ سے اس کی صحت اور تندرستی خطرے میں پڑ جاوے، صحت اور تندرستی خطرے میں پڑ جاوے۔ اس میں بہت سی چیزیں آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، شوگر کے مریض کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میٹھی چیز مت کھاؤ،
تو شوگر کے مریض کے لیے پھر میٹھی چیز کھا کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ شوگر کا مریض اگر میٹھی چیز کھائے گا تو میٹھی چیز کھانے کی وجہ سے اس کی صحت اور اس کی تندرستی پر کیا ہوگا, یہ اثر پڑے گا. گویا یہ اپنے اوپر کیا ہے, انصاف کرنا نہیں ہے, اپنے ساتھ ظلم کرنا ہوا. ایک آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کے لیے نمک کم کھانا یا بالکل نہ کھانا یہ اس کے لیے مفید ہے, اور نمک کھانا یا زیادہ کھانا اس کے لیے کیا ہے, نقصان کا معاملہ ہے. تو بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ آدمی کا خود اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا, اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا. آدمی بیمار ہوا ہے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معمولی بیماری ہوتی ہے, ہلکی سی معمولی بیماری ہوتی ہے, سر کا سمجھے درد ہے, تھوڑی سی کھانسی ہو گئی ہے, تو کسی میڈیکل سے سمجھے ایک آدھ دو گولیاں لے کر ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں, اس سے آدمی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن سمجھے مسلسل اس کو بخار رہتا ہے, مسلسل بخار رہتا ہے, مسلسل اس کو یہ کیا ہے سمجھے کوئی بیماری اور مرض لاحق ہے, اور اس کو برداشت کرتا رہے, اس کو برداشت کرتا رہے, اور یہ دعا کرے کبھی اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا, اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا, اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو اچھا کرے گا, صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن اسباب اختیار کرنا بھی بندے کی ذمہ ہے. لہذا ایسے مریض کو اس کو برداشت کرنا اور کسی بڑے ڈاکٹر اور کسی بڑے ہسپتال کا رابطہ نہ کرنا, کانٹیکٹ نہ کرنا, یہ بھی کیا ہے, اپنے ساتھ ناانصافی ہے, یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ عدل کا یہ کیا ہے سمجھے, پہلا رتبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اور بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان انصاف کا معاملہ کرے. دوسرا رتبہ ہے کہ آدمی سمجھے اپنی صحت اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. اور عدل کا تیسرا رتبہ ہے, تیسرا درجہ ہے, آدمی بندہ دوسروں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے, دوسروں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. آدمی اللہ کے احکام پورے سمجھے کرتا ہے, پہلے میں سمجھے کسی نہ کسی درجے میں سمجھے کامیابی اس کو ملتی ہے. آدمی اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرتا ہے, لیکن جہاں معاملہ کیا ہے سمجھے بندوں کا آتا ہے, اس کے اور بندے کے درمیان انصاف کا معاملہ آتا ہے, تو وہاں آدمی اپنی نفسیات پر اور سمجھے اپنی فطرت پر اتر آتا ہے اور ظلم پر اتر آتا ہے. ظلم پر کیا ہے سمجھے بندہ اتر آتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے انصاف پسند حاکم, انصاف پسند حاکم جو انصاف کرنے والا حاکم ہوگا, ذمہ دار ہوگا, تو انصاف پسند حاکم کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن, جس دن عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سائے نہیں ہوگا. اس میں بتایا گیا ہے کہ حاکم عادل یعنی انصاف پسند حاکم بھی عرش کے سائے میں ہوگا. انصاف پسند حاکم عرش کے سائے میں ہوگا. آدمی جب کسی عہدے پر ہو, کسی ذمہ داری پر ہو اور اس کے ماتحت بہت سے لوگ ہو, تو اس کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. 2 آدمیوں کا معاملہ اگر آپ کے پاس آیا ہے, 2 آدمیوں کا مقدمہ اگر نمٹانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے, تو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ان دونوں میں سے میرے ساتھ اس کا تعلق ہے, چاہے وہ سمجھے نہ حق پر ہے, لیکن تعلق ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کرنا, اور وہ دوسرا آدمی سمجھے جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, حق پر ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کیا ہے ناانصافی کا معاملہ کرنا. ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. اسی لیے ہر شخص کے ذمے مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو ہر ذمہ دار شخص اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ضرور کرے. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ قبیلہ مخزومیہ کی کسی عورت نے
کوئی چوری کر دی. چوری کرنے کے بعد مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا. اس لیے کہ اسلامی حکومت میں اگر چوری کرے اور نصاب کی مقدار میں چوری ہو تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے سمجھے, ہاتھ کی سمجھے قطع کا, ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سزا ہے اس کے لیے. تو قبیلہ مخزومیہ کے کچھ لوگ فکر مند ہوئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آ کر عرض کیا کہ حضرت ہماری عورت نے چوری کی ہے اور مقدمہ عدالت میں گیا ہے اور اس کے لیے چوری کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو, آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو, آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کیجئے کہ ہماری عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جاوے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور آپ نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول, اس عورت نے چوری تو کی ہے لیکن میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے سزا میں تخفیف کر دیجئے, کوئی دیت وغیرہ لے کر معاملہ صاف کر دیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنی خفگی اور غصے کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بعد میں تم مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو. اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ کے حق, اللہ کے حکم کو ہلکا کروانے کے لیے مجھ سے سفارش کے لیے آئے ہو. یاد رکھو, پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی بڑے رتبے والا شخص, کوئی امیر, کوئی شریف آدمی چوری وغیرہ کرتا تھا, ظلم کرتا تھا, تو اس کے ساتھ بہت ہی نرمی کا معاملہ ہوتا تھا. اور اگر کوئی رذیل قسم کا, ہلکی قسم کا آدمی, معمولی قسم کا آدمی چوری کرتا تھا, کوئی گناہ کرتا تھا, تو اس کو سخت سزا دی جاتی تھی, سخت سزا دی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا تھا. اس لیے اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے باب میں سفارش نہ کیا کرو. اللہ کے سمجھے حدود ہے, ان کو پورا کرنا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہے, ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں انصاف کا معاملہ. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کسی آدمی کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں یا 4 عورتیں ہوں تو ان تمام عورتوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, کہ ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرف مکمل طور پر مائل مت ہو جاؤ کہ دوسری عورت کو تم بالکل معلق چھوڑ دو, لٹکی ہوئی چھوڑ دو. تمام عورتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا, کھانے میں, پینے میں, رہائش میں, کپڑے میں, لتے میں, ساری چیزوں میں عورتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا. یہ شوہر کے ذمے ہے, اور اگر ناانصافی کی ہے اللہ کے وہاں اس کا جواب دینا ہوگا. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے نکاح میں مختلف متعدد عورتیں ہوں اور وہ کسی ایک عورت کی طرف مکمل طور پر مائل ہو گیا تو قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ اس کے دونوں کندھوں میں سے ایک کندھا اوپر اٹھا ہوگا اور دوسرا کندھا جھکا ہوا ہوگا. اس طریقے سے جھکا ہوا ہوگا, ایک اوپر اٹھا ہوگا اور دوسرا جھکا ہوگا. دنیا میں اس نے جیسی حرکت کی ہے, جیسا کام کیا ہے, ویسی سزا اس کو ملے گی. اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا, اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا. ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں تو زندگی میں اگر باپ اپنی ملکیت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان برابری کا معاملہ کرنا ضروری ہے. بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان برابری کا معاملہ کرنا ضروری ہے. برابری کا معاملہ نہیں ہوگا تو گناہ ہوگا, اللہ کے وہاں جواب دینا ہوگا. یہ ہدیہ ہے. موت کے بعد, وفات کے بعد جو تقسیم ہوتا ہے وہ میراث ہے, اور میراث میں لڑکے کو ڈبل ملتا ہے اور لڑکی کو اس کا آدھا ملتا ہے. لڑکے کو اگر 1 روپیہ ملے گا تو لڑکی کو سمجھے 50 پیسہ ملے گا. یہ مرنے کے بعد میراث تقسیم ہوگی تو اس میں یہ سمجھے پورا اور نصف کا حساب ہوتا ہے. لیکن کوئی شخص اپنی ملکیت اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے
تو پھر لڑکا ہو یا لڑکی ہو زندگی میں سب کو برابر دینا ضروری ہے. اور کسی لڑکے کے ساتھ محبت زیادہ ہے اور کوئی لاڈلا ہے اور اپنی ملکیت کا اچھا خاصا اس کو دے دینا, اور کوئی لڑکا بڑا ہے اس بڑے لڑکے کو یہ تھوڑا سا دے کر کے سمجھے تنخواہ دینا, یہ ناانصافی ہے. اللہ کے وہاں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. آج بہت سے سمجھے ماں باپ کی طرف سے اس طریقے کی سمجھے باتیں ہم سنتے ہیں. ہمارے یہاں دارالفتہ میں جو مسائل آتے ہیں تو میراث کے تعلق سے, طلاق کے تعلق سے مسائل آتے ہیں, میراث کے تعلق سے مسائل آتے ہیں, زندگی میں تقسیم کے تعلق سے جو مسائل آتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سمجھے زندگی میں میراث, زندگی میں اپنی ملکیت تقسیم کی, لیکن چھوٹا بیٹا سمجھے قریب رہتا تھا, لاڈلا تھا, تھوڑا پیارا تھا, اس لیے اس کو اپنی ملکیت کا آدھا حصہ دے دیا اور باقی تھوڑا 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 کیا کیا سمجھے بڑے بیٹے کو اور چھوٹے بیٹے کو سمجھے دے دیا, اور زیادہ حصہ سب سے لاڈلا جو تھا اس کو دے دیا. تو یہ ناانصافی ہے, یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے وہاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا. ایک واقعہ ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعمان بیٹے کا نام ہے اور بشیر ان کے والد کا نام ہے. بہت سمجھے اہم واقعہ ہے. نعمان ان کے بیٹے کا نام ہے اور بشیر والد کا نام ہے. بشیر کی 2 بیویاں تھیں. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں. ان میں سے ایک بیوی سے کوئی اولاد تھی, دوسری بیوی سے دوسری اولاد تھی. ایک بیوی سے کچھ اولاد تھی اور دوسری بیوی سے سمجھے یہ بشیر تھے, نعمان تھے. تو نعمان کی والدہ نے, جو دوسری بیوی تھی, نعمان کی والدہ نے اپنے شوہر بشیر سے یہ کہا کہ تم میرے بیٹے نعمان کو غلام ہدیہ کر دو. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمان بیٹے کا نام ہے اور بشیر ان کے والد کا نام ہے. بشیر کی 2 بیویاں تھیں, ایک بیوی سے سمجھے کچھ اولاد تھی اور دوسری بیوی سے یہ نعمان تھے. تو نعمان کی والدہ نے اپنے شوہر بشیر سے یہ کہا کہ میرے اس بیٹے کو یعنی نعمان کو تم ایک غلام ہدیہ کر دو, غلام ہدیہ کر دو. اور صرف ہدیہ کر دینا کہ میں نے ہدیہ کر دیا, میں اس سے ماننے والی نہیں ہوں. ایگریمنٹ لکھوانا پڑے گا, ایگریمنٹ کرواؤ. اور اس زمانے میں ایگریمنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہوتا تھا. عدالتیں تو نہیں تھی, آپ کی عدالت میں سمجھے جج تھے, قاضی تھے. تو بیوی نے یہ کہا کہ میں ایسے ہی نہیں مانوں گی, آپ میرے بیٹے کو نعمان کو جو غلام ہدیہ کرو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر کے ہے نعمان کو لے کر جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ اللہ کے رسول, اس کی والدہ نے مجھے ایک غلام دینے کے لیے اس کو کہا ہے, میں ایک غلام اس کو دے رہا ہوں, میں ایک غلام اپنے بیٹے نعمان کو دے رہا ہوں, اور اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو, لہذا آپ گواہ بنیے کہ میں ایک غلام اس کو ہدیہ کر رہا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بہت اچھا ہے, جاؤ سمجھے دے دو, میں گواہ ہوں, ایسا نہیں کہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کی دوسری اولاد ہے, چاہے اس بیوی سے ہو یا کہ پہلی بیوی سے, آپ کی دوسری اولاد ہے؟ تو بشیر نے کہا کہ جی ہاں میری سمجھے دوسری اولاد ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے جیسے نعمان کو ایک غلام ہدیہ کیا ہے اس طریقے سے دوسری سمجھے اولاد کو بھی آپ نے ایک ایک غلام ہدیہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول نہیں ہدیہ ہے, صرف یہ تو کیا ہے سمجھے نعمان کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لا اشہد علی جور, میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا ہوں, میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا ہوں. بہرحال معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی ذمہ دار ہو اور اس ذمہ دار کے ماتحت بہت سے لوگ ہوں تو اپنے تمام ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ سمجھے کرنا ہی انسان کے لیے, اس شخص کے لیے ضروری ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو, اپنے سمجھے ملازمین کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو, اور جو بھی سمجھے ہمارے ماتحت ہے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. اگر انصاف کا معاملہ کیا ہے تو اللہ کے وہاں سمجھے اس آدمی کو
چھٹکارا ملے گا. اور انصاف نہیں ہے ظلم ہے تو اللہ کے وہاں ظلم کا جواب بھی دینا ہوگا. وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ تم انصاف کرو. وَأَن تَعْدِلُوا آگے فرمایا کہ وہ اقرب للتقوی کہ انصاف کرو اور انصاف تقوی سے زیادہ قریب ہے. انصاف کرو، انصاف تقوی سے زیادہ قریب ہے. بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے. 3 چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے رکنا ہے. اس میں سے سمجھے 3 چیزیں جن کو کرنا ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عدل، انصاف. سمجھے یہ انصاف ایک پر بات ہوئی ہے، پھر احسان باقی ہے اور قریبی رشتہ داروں کو دینا باقی ہے، پھر 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے. انشاءاللہ وہ بعد میں آئندہ ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.